اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ محترم ناظرین، یہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے، یعنی ہمارے ہر قول، ہمارے ہر فعل پر اللہ رب العزت کی نظر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے دل کی کیفیت، ہمارے ارادے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یعنی انسان کو یہ وقت خوف ہونا چاہیے دنیا میں کہ وہ پاک پروردگار عالم ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، ہم کہاں ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم کہاں غلط کام کر رہے ہیں، کہاں نیکی کر رہے ہیں۔ یہ حساب ہمیں اپنا دنیا میں خود بھی رکھنا ہے، یعنی خود احتسابی اپنے اندر ضرور رکھنی ہے۔ خود احتسابی کے ہی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ہم دنیا میں یہ بات ہمارے ذہن میں یقینی طور پر ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، روز محشر، یوم آخرت ہمیں اس کا جواب دینا ہے، یعنی جواب دہی کا خوف بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی برائیوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، یعنی دوسروں کا محاسبہ زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کا احتساب زیادہ کرتے ہیں، جبکہ احتساب کا یہ عمل اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ ہر روز رات کو سونے کے لیے جب ہم لیٹیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے آج دن بھر میں کیا 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 ہے۔ خود احتسابی کے تعلق سے آج بات کریں گے، اور قرآن کا پیغام بھی یہی ہے، یعنی اپنی زندگی کو با مقصد بنانا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں مقصد حیات دیا گیا ہے، اور اسی مقصد حیات کے تحت ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ خود احتسابی پر کلام کے لیے ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات موجود ہیں، اور جناب بہت ہی خوش کلام ہیں، با علم ہیں، با عمل ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو، اور ان کے ساتھ ایک نیا اضافہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ حنا رضوان، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، خود احتسابی کے تعلق سے آج بات کریں گے۔ خود احتسابی سے کیا مراد ہے یہ بتائیے گا، اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وہ پاک پروردگار عالم کہ ہر نفس اس چیز کا محاسبہ کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کی کچھ تفصیل بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے ترجمہ پڑھا یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آپ غور کریں کہ مخاطب بھی کیا تو ایمان والوں کو کیا، اب یا ایھا الناس نہیں کہا، ایمان والوں کو اپنا عمل اور بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آیت مبارکہ ہے ہمیں قرآن کے کس پیغام یا کس عمل کی طرف راغب کرتی ہے؟ یہ وہی پیغام ہے جو خود احتسابی آج آپ کا موضوع ہے، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد خود احتسابی کا حکم دیتے ہوئے پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اب خود احتسابی کیا ہے؟ آپ دیکھیں
دیکھیں احتساب کا لفظ پر ہی غور کریں تو اس کا مطلب ہے حساب کرنا، باز پرس کرنا، غلطیوں کا جائزہ لینا. اور خود احتسابی آ گئے، اس کا مطلب ہے کڑا جائزہ لو اپنا. اللہ اکبر. خود احتسابی، اپنا جائزہ خود لینا اور کڑے انداز سے لینا، اس طرح سے سوچتے ہو کہ میں نے یہ عمل کیا تو کیوں کیا، نیت کیا تھی میری، سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، میں نے کیوں یہ عمل کیا، پھر اس عمل کو کرتے ہوئے میں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیا وہ اللہ کے احکامات کے عین مطابق، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ اب کڑا جائزہ لینا ہے نا، خود احتسابی کرنی ہے. تو نیت کی بھی کرنی ہے، عمل کی بھی کرنی ہے، طریقہ کار پر بھی سوچنا ہے. پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کیا صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا تھا یا آخرت میں بھی فائدہ سوچا تھا. اب غور کریں تو ہمارا عقیدہ آخرت جو ہے ہمارے عقائد کا بڑا اہم حصہ ہے، ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. توحید و رسالت کے بعد آخرت، عقیدہ آخرت کی بڑی اہمیت ہے. بے شک بے شک. کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے، ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہر لمحہ اپنا امتحان دے رہے ہیں اور ہمیں ایک دن اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. اور آپ دیکھیں تو قیامت کا پورا منظر ملتا ہے اسلامی کتب میں، احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں قیامت کے مناظر پر بے شمار صورتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، پانی کے ایک بلبلے کی مانند ہے. اور اصل زندگی، دائمی زندگی تو، لا فانی زندگی تو شروع ہی اس وقت ہوگی کہ جب حساب کتاب کے عمل سے گزر جاؤ گے. تو پھر جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو اس کا اجر اور اس کا ثواب جنت کی صورتوں میں، نعمتوں کی صورت میں اس دن عطا ہوگا. تو اب یہاں جو ہم اپنے اعمال کر رہے ہیں، ہم سے جو کچھ سرزد ہو رہا ہے، اگر ہم اس کا کڑا جائزہ نہیں لیں گے، اپنا احتساب نہیں کریں گے تو ہم غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جائیں گے. پھر اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب انسان اپنا احتساب خود کرتا ہے تو اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر لیتا ہے، اپنے عمل کو بہتر بھی بنا لیتا ہے اور زیادہ توبہ کرتے ہوئے تقویٰ کی راہ کو اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس سے حکمت و دانائی بھی عطا ہوتی ہے جب بندہ اس راستے کو چھوڑ کر تقویٰ کی راہ پر جم کے چلتا ہے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی حکمت و دانائی کیسے عطا ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں مجھے نادانوں سے ملی ہے، جاہلوں سے ملی ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ وہ غلطی کرتے تھے اور میں اپنا احتساب کرتا تھا کہ کہیں یہ بات، کہیں یہ عادت، کہیں یہ چیز میرے میں تو نہیں پائی جاتی، اور اگر میرے اندر کہیں اس کی خوبو پائی جاتی تھی تو میں اس کا کڑا احتساب کرتے اسے اپنے سے دور کرتا تھا. تو جس سے کیا ہوا کہ حکمت و دانائی عطا ہوئی. گویا انسان جب اپنا احتساب کرتا ہے تو اس کی فکر بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی سوچ بہتر ہوتی ہے، علمی فکری لحاظ سے بھی وہ ترقی کرتا ہے، تقویٰ کی راہ پر بھی گامزن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر استقامت بھی آتی چلی جاتی ہے جتنا زیادہ وہ اپنا کڑا احتساب کرتا ہے، کڑا جائزہ لیتا ہے تو بہتری کی طرف اور روحانی طور پر ترقی کی طرف چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے حساب کی بات کی نا ڈاکٹر صاحبہ، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانب بڑھوں گی اس سوال کو لے کے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنا حساب کر لو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے. کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ میری بہن، جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت جامع گفتگو کی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ بتاتی چلوں کہ خود احتسابی کو عربی میں محاسبہ کہتے ہیں اور انگریزی میں بتاتی چلوں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس کو کہا جاتا ہے. اور آسان الفاظ اگر بیان کروں تو خود کا جائزہ لینا، وہ اعمال، جو افعال جو گزر چکے ہیں ان پر ایک نظر ثانی کر لینا خود احتسابی ہے. اور ایک آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ دوسروں سے بڑھ کر اپنے اعمال کی فکر کرنا. بے شک خود احتسابی کا حکم ہی ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کے اعمال پر نظر رکھیں، اس کے اندر کمی کجیاں تلاش کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے سیدہ زینب آپ نے بتایا کہ فرمان ہے کہ اپنا احتساب کرو قبل اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے قبل اپنا احتساب. اور اس کو مزید بڑھاؤں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید یہ اس میں شامل کروں گی کہ اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ تمہارے خلاف تولے جائیں. اللہ اگر ہم صرف اس ایک حدیث مبارکہ کو ہی ہم سمجھ لیں تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہوگا. اچھا، اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے کی جائے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे अपने आप को पहचानो, अपनी हकीकत को पहचानो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा है अपना नाइब बनाकर, अपना खलीफा बनाकर। उसका मकसद तो तुम्हें इबादत की तरफ राग़िब करना था, और आखिरत के लिए तुम्हें अल्लाह पाक ने दुनिया में इसलिए भेजा ताकि तुम अपनी आखिरत के लिए सामान कर सको। तो हमें ज़रा देखना चाहिए आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को लेके कि जो दिन गुजर चुके हैं वो दिन कितने हमने नेकियों में गुजारे हैं, और कितने ही दिन हमारे गुनाहों के साथ गुजर गए हैं, और कितने दिन ऐसे होंगे जिसमें हमने कुछ नहीं किया और हमने ज़ाया कर दिया। तो आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान अलीशान के मुताबिक हमें अपना जायज़ा लेना होगा और हमें देखना होगा, और फिर अगर हम उसके अंदर अपने उन अमाल के अंदर हमें कोई कमी कजी नजर आती है, कुछ गुनाह, कुछ सरकशी नजर आती है, अल्लाह की नाफरमानी हमें नजर आती है, तो हमें अल्लाह के हुजूर तौबा करनी होगी, इस्तिग़फ़ार करना होगा, इज़हार नदामत करना होगा, आजिज़ी की सजदे करने होंगे, तौबा के आंसू अल्लाह की बारगाह में बहाने होंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा दे और अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। क्योंकि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और फरमान आलीशान है, इसके साथ जोड़ना चाहूँगी जी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हर इब्ने आदम, तमाम इंसान, हर इब्ने आदम कहीं ना कहीं खतावार है। हम में से तमाम के तमाम जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, चाहे बहुत मुत्तकी भी हो, कहीं ना कहीं अपने फेल में, आफाल में हम गुनहगार हैं। लेकिन आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करता है। अब कोई पूछे कि या रसूल अल्लाह कि खताकार भी बेहतरीन हो सकता है, तो हुजूर ने फरमा दिया ना कि खताकार वो खताकार बेहतरीन है जो जिससे खता तो जर्जद होती है लेकिन वो उस पर तौबा कर लेता है और अपने अमल को राह रास्त पर लेकर आ जाता है। लेकिन गुनाह करके जो उस पर अड़ जाता है और गुनाह को गुनाह नहीं समझता और बज़िद हो जाता है, अल्लाह करीम को ऐसा बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। और अल्लाह करीम फरमाते हैं कुरान पाक में, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए ऐसा रब हमारा ही है जो तौबा कबूल भी करता है, हमारे गुनाहों को माफ भी फरमाता है और अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत भी करता है। हालांकि देखिए अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो यूजुअली हमारे माशरे में ये देखा गया है कि हम माफ तो कर देते हैं लेकिन हमारे दिल से उस शख्स के लिए वो खता के निशानात बाकी रहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जो ना सिर्फ हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है बल्कि हमारे गुनाहों को, खताओं को माफ़ फरमा के हमारी तौबा करने की वजह से, इस अमल की वजह से हमसे मोहब्बत भी करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी नदामत का वो आंसू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है जो एक बंदा मोमिन उसके हुजूर बहाता है। एक वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ख़ुद एहतसाबी के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं और ख़ुद एहतसाबी जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में भी बयान किया गया, हमारे स्कॉलर्स ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के इरशादात के मुताबिक हमें ख़ुद अपना हिसाब, अपना एहतसाब करना है बेसिकली। और ये एहतसाब हम उसी वक्त करेंगे कि जब हमें खौफ होगा जवाबदही का, जब हमें यकीन होगा यौम आखिरत पर कि हमें एक ना एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू मेहमान शख्सियत डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं और हमारे साथ हिना रिजवान भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मुताबिक अभी हिना रिजवान ने भी हमें बताया, अब आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि कोई शख्स जो अपना एहतसाब करना चाहे, क्या तरीका होगा एहतसाब का और हमारे बुजुर्गों का क्या तरीक़ेकार रहा है एहतसाब के हवाले से? शुक्रिया ज़ैनब। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। तीन तरह की मखलूक़ात का ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया जाता है। एक मलाइका के जिन्हें अताअत के लिए बनाया गया और वो उनके अंदर नाफरमानी का कोई उनसर पाया ही नहीं जाता। वो हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में और उसकी इताअत व फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। उसके बाद शयातीन है, जिन्नात है, तो उनके अंदर शर गालिब है, जुल्मत है उनके अंदर। और तीसरी जो मखलूक है इंसान को बनाया ही इस तरह से गया कि उसके अंदर फलहमा फुजूरहा व तकवा दोनों सिफात रख दी गई। अब फी नफ्से ही उसके अंदर दोनों चीजें चूंकि मौजूद है, शर भी है खैर भी है, तो जब वो शर को छोड़कर खैर की राह पर चलता है तो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है क्योंकि उसने उस कुव्वत को मलियामेट कर दिया अपने अंदर से। और अगर वो उस राह पर चला, फिर उसने अपना इत्तेसाब किया
اور پھر احتساب کے بعد اپنے آپ کو تقویٰ کی راہ پر لگایا. صحیح. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تائبین کہا گیا کہ جنہوں نے توبہ کر لی, جنہوں نے راہ حق کو پکڑ لیا. کیا بات. اور پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ کہ انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب آپ دیکھیں ایک ظاہر ہے اور ظاہر میں عمل آ رہا ہے, نیت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, باطن میں ہے. گویا ظاہر سے زیادہ کہیں باطن کا احتساب ضروری ہے. بے شک. تو جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے, اچھی سوچ ہوتی ہے اور آپ خیر خواہی چاہ رہے ہیں, تو عمل میں تھوڑی بہت کمی بھی رہ جائے تو وہ اللہ جانتا ہے, نیتوں کو جانتا ہے, تو وہ اس کمی کو معاف کر کے اس کو خیر کی راہ پر لگا سکتا ہے. تو عمل سے زیادہ اس نیت کو, باطن کو بہتر بنانے کی ضرورت بھی رہتی ہے. اور خود احتسابی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنی سوچ کو بہتر بنائیں, پھر اس کے بعد اپنے عمل کو اور بہتر بنانے کی کوشش ضرور کریں. جہاں تک بزرگوں کی بات ہے, اور وہی ایک طریقہ کار بھی ہے خود احتسابی کا, کہ جب رات کو سونے لگو تو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کی نیکیوں کا جائزہ لو. یہ نیکیاں تمہارا پروفٹ ہے, یہ گناہ تمہارے نقصانات ہیں. اب تم خود سونے سے پہلے ایک ترازو اپنی ذہنی طور پر رکھو کہ تمہارے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں یا تمہارے پاس پروفٹ زیادہ ہے دن بھر کا. آپ دیکھیں تو مال کی تقسیم ہو سکتی ہے, منصب کی تقسیم ہو سکتی ہے, حسن کی, علم کی تقسیم ہو سکتی ہے, وقت ایک جیسا ہے. امیر کے پاس بھی, غریب کے پاس بھی, عالم کے پاس بھی اور جاہل کے پاس بھی. اس وقت کو کس نے صحیح استعمال کیا, خیر خواہی کے کاموں میں کیا. اب آپ دیکھیں خیر خواہی کا کام امیر بھی کر سکتا ہے, غریب بھی کر سکتا ہے, عالم بھی کر سکتا ہے, جاہل بھی کر سکتا ہے. تو جس نے نیکی کا کام کیا, خیر کا عمل کیا, اور رات کو سونے سے پہلے اس نے جائزہ لیا, اور اگر اس کو نقصانات زیادہ نظر آئے تو آپ سوچیں ذرا, تاجر جس کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, دوسرے دن اپنی اسٹریٹجی بدلتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں آج فائدہ اٹھا سکوں, پروفٹ لے سکوں, میں جب رات کو گھر جاؤں تو میرے ہاتھ میں کچھ نفع ہو. تو اب دوسرے دن کے لیے اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ان نقصانات کو اب آپ نے مائنس کرتے ہوئے پروفٹ میں جانا ہے, تو توبہ کی ضرورت ہے. سونے سے پہلے ان غلطیوں کا آپ نے صفحہ صاف کر لیا. اب آپ صبح نئے صبح کا آغاز کریں تو اچھے کاموں کے ساتھ کریں, اچھی سوچ کے ساتھ کریں, جس سے کیا ہوگا, اگلی شام آئی تو اب آپ کے پاس پروفٹ زیادہ ہوگا, اب آپ کے پاس نفع ہے. بڑا پیارا سمجھایا آپ نے, طریقہ کار ہے. بزرگ کیا کرتے تھے, اپنے نفس پر کڑی نظر رکھتے تھے. آپ دیکھیں ہم بزرگ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو ولایت کے ان درجوں پر فائز ہوتے ہیں, اور روحانیت ایسی چیز ہے, ولایت ایسی چیز ہے جس کے لیے رنگ, نسل, زبان کی قید نہیں ہے, بلکہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے. صوفیاء کہتے ہیں خود احتسابی کی ضرورت ہے, توبہ کی ضرورت ہے, بار بار اپنے ہر عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ لوگ اپنے نفس کو کڑی سزا دیتے تھے. آپ دیکھیں تو قلت طعام, قلت کلام, قلت منام کیا ہے, خود کو تکلیف دینا, وہ جو چیزیں شک میں ڈالیں ان سے بھی پرہیز کرنا, اور پھر اپنی ضروریات کو مختصر سے مختصر کرتے چلے جانا. خود سوکھی روٹی کھا لینا مگر مہمان کو بہترین کھلانا, خود کم سونا مگر اللہ کی عبادت زیادہ کر لینا. تو اس رات کو سونے جیسا, گولڈ جیسا بنا لینا. یہ ان بزرگوں کا شیوا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب رات کو اس نور میں, اس تجلیات میں رہتے تھے تو صبح اٹھ کر خیر و شر ان پر ایسے کھل جاتا تھا. آج تو ہم وہ ہے نا کہ خیر اور شر میں تمیز نہیں کر پا رہے, رائٹ اور رانگ کا پتہ نہیں چل رہا. تو وہ لوگ نفس کا کڑا احتساب کرتے ہوئے اس نور سے جب دیکھتے تھے, توبہ کرتے ہوئے, تو پھر انہیں رائٹ رانگ کا صحیح پتہ چلتا تھا, جس سے وہ رانگ سے بچ جاتے تھے. ہمیشہ صراط مستقیم پر رہنے کی کوشش کرتے تھے. ان کے لیے عزت ذلت مانی نہیں رکھتی تھی, ان کے لیے ان کے رب کی رضا مانی رکھتی تھی. سبحان اللہ, کہ میرا اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے. ظاہری انہیں ذلت بھی مل رہی ہے, ملامت بھی مل رہی ہے, تو تب بھی پریشان نہیں ہوتے تھے. اگر اس کی راہ پر ہے. حضور داتا صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ صوفیوں کا گروہ تھا, وہ ان پر چھلکے پھینکتا رہا اور ملامت انہوں نے خود کو کی, تو جس سے کیا ہوا کہ ان کی باطنی گرہیں کھل گئیں. تو یہ لوگ, ان کے لیے وہ چیزیں مانی نہیں رکھتی, یہ اللہ کی رضا کے لیے ان کا ہر عمل ہوتا تھا. یعنی کہ ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ لگام دے کے, کہتے ہیں نا آپ کہ نفس کو لگام دے کے رکھیں, ایک گھوڑے کی طرح اس کو لگام کھینچ کے رکھنی چاہیے تاکہ وہ ادھر ادھر گناہ کی طرف مائل نہ ہو. آپ یہ بتائیے گا حنا رضوان صاحبہ کہ احتساب کے ایک تو فوائد ہماری بہنوں کو بتائیے گا, اس کے مقاصد پر بھی کلام کیجیے گا.
اچھا، سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا فائدہ ہے یہ بتاتی چلوں کہ خود احتسابی جو ہے، اپنا احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا، وہ ایک مسلمان کو مومن اور مومن کو ولایت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا فائدہ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، پھر کامیابی ہم سب کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک ہمیں دین میں، دنیا میں، آخرت میں ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے. تو جو کامیابی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا وہ خود احتسابی ہوگا. اب وہ کوئی پوچھے کہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے اعمال کا، افعال کا جائزہ لیتے رہیں گے، اپنے کاموں کا جائزہ لیتے رہیں گے، تو اس سے جو ہماری چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں ہوں گی، اس کو ہم درست کر لیں گے، جس کی وجہ سے ہم بڑی غلطی سے دوچار نہیں ہوں گے. اس کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک کامیابی کی راہ پر گامزن کر دے گا. اور خود احتسابی ہی وہ عمل ہے، خود کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا، جو کہ ایک پیچیدہ عمل بھی ہے، لیکن یہی وہ عمل ہے کہ جو جنت میں لے جائے گا، جو دنیا کے لیے سربلندی کا باعث ہے اور آخرت کے لیے جنت کا راستہ ہے، جنت کی طرف لے جائے گا. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اہل جنت کی گفتگو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور کیوں بتاتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا تھا جو میں نے ان کا مقام جنت کیا ہے. کہ اہل جنت آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے. وہ گفتگو کرتے ہوں گے کہ ہم دنیا میں ہر وقت ڈرے رہتے تھے. اب ڈرے کیوں رہتے تھے؟ اس لیے ڈرے رہتے تھے کہ ہم سے اللہ کریم کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے. اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے اعمال کو دیکھتے رہتے تھے، اپنی خود احتسابی کرتے رہتے تھے. اور جب وہ کرتے رہتے تھے، خود پر نظر رکھتے تھے، اور ایسا کبھی ہوتا تھا کہ ہمارے پاؤں لڑکھڑاتے تھے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے، تو فوراً اپنا محاسبہ کر کے ہم اپنی ڈگر پر واپس آ جاتے تھے. اور یہ جو دنیا کی خود احتسابی جو ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی، قائم کر رکھی تھی، وہ آج ہمیں جنت تک لے کر آ گئی ہے. سبحان اللہ. تو جنت مقام ہوتا ہے خود احتسابی کرنے والوں کے لیے. مختصراً دو تین چیزیں اس میں اور اضافہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ فوائد اور مقاصد اس کے بے شمار ہیں. اس کے بے شمار ہیں کہ دیکھیں، خود احتسابی جب ہم کرتے ہیں تو صرف اپنے ظاہری اعمال کی نہیں کرتے، اپنے باطن کی بھی کرتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان اپنا سب سے بڑا جج خود ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں، میرے ظاہری اعمال پہ، افعال پہ تو شاید دنیا کی نظر ہوگی، لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری عادات کیسے ہیں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری طور اطوار کیسے ہیں، لیکن میرے جو دل کے پناہ خانوں میں جو چیزیں چھپی ہیں اس کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا. وہ صرف میں، بندہ یا اس کا رب جانتا ہے. تو جب ہم خود احتسابی کرتے ہیں تو ہم اپنے دل میں ٹٹولتے ہیں کہ یہاں پر کوئی تکبر تو نہیں پل رہا. جب ہم خود احتسابی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسد نے تو جنم نہیں لے لیا. ہم خود احتسابی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی کا بغض تو نہیں پل رہا. جب ہم خود احتسابی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں بری چیزوں نے تو گھر نہیں کر لیا، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور ہمارے افعال ضائع ہو رہے ہیں. اور خود احتسابی سے، خود جو احتساب کرتا ہے نا، اپنے اعمال پہ جائزہ کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے اچھائیوں برائیوں کو، تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا. جب انسان کے سامنے اس کے اپنے برے افعال آتے ہیں نا تو اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے. پھر اس کی نظر دوسروں کے اعمال پر نہیں رہتی کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا برا عمل ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا خطائیں سرزد ہوئی ہیں. تو یہ جس کا عمل ہوتا ہے، اپنے اعمال کا جب اس کو پتہ چل جاتا ہے، میں کہتی ہوں خود احتسابی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کہ میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی اللہ پاک کی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ خود ہمیں اپنے گناہوں کا ادراک ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. کیونکہ اکثر وہ گناہ جن میں ہم مبتلا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے. تو جب ہم جائزہ لیتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں اپنے نفس کا، تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفس کا، جائزہ لیتے ہیں اپنے اعمال کا، اپنے پچھلی گزری ہوئی ساعتوں کا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تو بڑے گناہگار. مولا میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. تو جو غرور اور تکبر ہوتا ہے نا ہمارے دل میں کسی چیز کا کہ میں تو عالم، میں تو فاضل، میں تو خوبصورت، میں تو مالدار، وہ غرور اور تکبر جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا، خود احتسابی کا اگر انفرادی طور پہ کی جائے، ایک شخص کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کی اپنی ذات اور اس کے خاندان پر مرتب ہوں گے. اور اگر اس کو اجتماعی طور پر کیا جائے، یعنی کہ معاشرے کے زیادہ تر لوگ اپنا احتساب کرنے لگیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا. آج ہم احتساب کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب خود احتسابی کی بات آتی ہے تو ہم چشم پوشی کرنے لگتے ہیں، ہم کترانے لگتے ہیں کہ کون اپنا احتساب کرے. دوسرے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات کا محاسبہ کرنا قدرے مشکل کام ہوتا ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتی. اور خود احتسابی کا ایک فائدہ میں آپ کو اور بتاتی چلوں، شکوے شکایات کرنا بند کر دیتا ہے انسان. لیکن بالخصوص میں خواتین کی بات کروں کہ خواتین کا یہ پروگرام ہے، لیکن خواتین میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں اپنے رشتوں سے.
جی اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنی قسمت سے، حتیٰ کہ رب سے بھی شکایات ہوتی ہیں. اللہ تو جب اکبر، ہم خود احتسابی کے عمل کو سر انجام دیتے ہیں نا تو اس سے ہماری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا ملا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو کیا دیا، مولا ہم نے تیرے لیے کیا کیا ہے، ہم نے تیرے بندوں کے لیے کیا کیا ہے، ان رشتوں سے جس سے ہمیں شکایت ہے ان رشتوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی چونکہ انسان سب سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے نفس کو جانتا ہے، اپنے ہر کڑی نظر رکھتا ہے. بے شک کہ ہم زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم اندر سے کیا ہیں. ہمارا دل ہمارا آئینہ ہے اور وہ ہمیں صاف اور شفاف دکھائی دیتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے بدلنا ہوتا ہے. جب ہم خود احتسابی کے عمل سے گزرتے ہیں نا تو پھر اپنے سارے اعمال جو ہیں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور حنا رضوان صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. خود احتسابی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج بات کی ہے اور مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں بھی مل رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ اس پروگرام سے سیکھنے کو ملے گا. اور آج سے ہی خود احتسابی کا یہ عمل ہم شروع کریں تاکہ ہم اپنی اچھائیوں برائیوں سب پر نظر رکھیں، اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر احتساب نہ کیا جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کہیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں اب تک یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خود احتسابی سے فائدے کیا حاصل ہو رہے ہیں. دنیا میں بھی فائدے مل رہے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اب آپ دیکھیں تو اس کی ضد کیا آئی، اس کا متضاد کیا آیا کہ آپ نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنے خود احتسابی نہیں کی تو آپ اس فلاح سے محروم ہو گئے، اس کامیابی سے محروم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کی جو ڈیفینیشن بتائی وہ کیا کہ ما حاک فی صدر، جو تمہارے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے. تمہارا ضمیر تمہیں بتائے کہ ہاں تم غلطی کر رہے ہو. تو جب ہم خود احتسابی نہیں کرتے تو ضمیر مردہ ہوتے چلے جاتے ہیں زینب، بے حسی بڑھتی چلی جاتی ہے، احساس سے انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے. گویا وہ جو اصل حیات باطنیہ ہے، زندگی ہے، وہ احساس ہے، وہ اگر آپ اس سے محروم ہو گئے تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں کہ جن کے اندر بے حسی بڑھ گئی ہے. اور اسی کو آپ دیکھیں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان ایک گناہ کرتے غلطی کرتا ہے تو دل پر ایک دبا پڑ جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل کی دنیا سیاہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو جب ہم خود احتسابی نہیں کرتے، جائزہ نہیں لیتے، ہم غلطیوں پر غلطیاں اور پھر گناہ کی چادر وہ اتنی سیاہ دل پر طاری ہو جاتی ہے کہ اب کہیں تکبر بھی ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو اتنا کچھ کرتا ہوں. کیا ہوا کہ اخلاق گرتے چلے گئے، کردار گرتا چلا گیا باطنی طور پر. پھر ظلم اور زیادتی بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ دوسرے کا حق غصب کریں اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے. دوسرے کو جو عزت دینی تھی وہ نہیں دی جا رہی، جو مال دینا تھا وہ نہیں دیا جا رہا. پھر ظلم کی ایک جو ہے تصویر آپ کو معاشرے میں نظر آئے گی. تو انفرادی سطح پر بھی اس فرد کی وجہ فرد کو نقصان اٹھانا پڑا، باطنی روحانی طور پر مردہ ہوتا چلا گیا. آخرت کا نقصان ہوا، آخرت میں اس کے میزان پر اس کے نام اعمال میں اس کو غلطیاں اور گناہ ہی ملیں گے. پھر اس دن آپ نقصانات اٹھا رہے ہوں گے. اور ظاہری طور پر معاشرے میں دیکھیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. ایک فرد بے حس ہو جاتا ہے نا اور برائی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات، برے اثرات پورے اس کے فیملی پر پڑتے ہیں، اس کے دوست احباب پر پڑتے ہیں اور دیگر لوگوں پر بھی پڑتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کی عزت نہیں رہتی، اس کا وہ وقار نہیں رہتا، اس کی اس سے محبت نہیں رہتی. ظاہری اگر آپ لوگ مجبور ہیں آپ کے کسی منصب کی وجہ سے، وہ آپ کو اونچا بٹھا بھی رہے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر منافقت رہے گی، وہ آپ کو دل سے وہ مقام دے ہی نہیں سکتے. خود پسندی بڑھ جاتی ہے، خود پسندی بڑھتی ہے تو خود پرستی، نفس پرستی بڑھتی ہے، نفس پھولتا چلا جاتا ہے. نفس انسان کو دیکھنے ہی نہیں دیتا، اس کو اپنے عیبوں کو، اپنی غلطیوں کو کہ کہیں وہ احتساب نہ کر سکے.
یہ نفس جب شیطان کا وزیر بنا ہوتا ہے تو ہم اس کی تباہ کاریوں سے آگاہ ہی نہیں ہو پاتے. اس لیے خود احتسابی انتہائی ضروری ہے, فرض کی طرح اسے لیں, اور رات کو سونے سے پہلے ضرور استغفار کریں. آپ دیکھیں تو استغفار اور توبہ انبیاء کیا کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز استغفار کرتے ہیں. آپ نے امت کو تاکید کی, ہر ولی, ہر غوث, کتب, ابدال جتنے ہیں وہ سب ہر روز توبہ کرتے ہیں. یہ توبہ کیا ہے؟ یہ خود احتسابی تو ہے کہ اگر ظاہراً آپ کو بڑا گناہ نظر نہیں آ رہا, آپ نے کوئی بدکاری نہیں کی, مگر بے شمار ایسے کیڑے ہیں جو آپ کے دل کو اندر سے کھائے جا رہے ہیں, بے شمار اندر کی ایسی خرابیاں ہیں جن کو نکالنے کی ضرورت ہے, ان کانٹوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. تو وہ خود احتسابی سے نکلتے ہیں. کہیں غرور ہوگا, کہیں بے صبری ہوگی, کہیں عجلت ہوگی, کہیں غفلت ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر نظر نہیں جاتی. تو بہت باریکی سے کڑا جائزہ لیں تو پھر بندے کی نگاہ پڑتی ہے. یاد رکھیں لمحہ موجود میں بہت طاقت ہے کہ یہ وقت کی جو قوت میرے پاس ہے میں اسے پوزیٹیو استعمال کروں, آج ہی توبہ کر لوں, آج ہی خود احتسابی کر لوں, اور اللہ مجھے تقویٰ کی راہ کو اختیار کرنے کی توفیق دے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم خود اپنے حالت بدلنے کی کوشش کریں, خیال ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آئے, ہمارا احساس نہ مر جائے, بس یہ دھیان رکھیں کہ ہم اندر سے مردہ نہ ہو جائیں. آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ احتساب کرتے ہوئے کن امور کو ملحوظ رکھنا ہے. حنا صاحبہ. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑی عجیب سی بات کی انہوں نے. فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا احتساب سختی کے ساتھ نہ کر لے. اللہ اکبر. یعنی کہ متقی ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ پریٹینڈ بھی کر رہا ہے کہ میں بڑا روزدار ہوں, میں نمازی ہوں, میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, لیکن اگر وہ اپنا ہی حساب نہیں کر رہا اور صرف دکھاوے کے لیے اس کی عبادات ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اچھا, میں نے دیکھا کہ بڑے لوگوں کے قول میں بڑی جاذبیت ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے صرف کہا نہیں ہوتا, منو ان جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو, اور فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو تولتے رہو, اپنے اعمال کو تولتے رہو کہ قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی ہوگی. اور آپ کا عمل کیا تھا یہ میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ کن امور کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو جو امیر المؤمنین ہیں, 3 براعظموں پہ جو حکومت کرتے ہیں, ان کے احتساب کا حال کیا ہے؟ خود سے کلام کرتے ہیں کہ اے نفس آج کا دن تو نے کون سا عمل کیا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے. تو اس سے ہمیں کیا عکس کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی خود احتسابی جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس میں غیر جانبداری ہونی چاہیے کہ ہم بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. اور دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب خود احتسابی کرتے ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں ہے, وہ تو آپ کا رب کا معاملہ ہے, وہ کوئی تیسرا, لیکن یہ دنیا میں ہے اور جب تک کہ آپ زندہ ہیں جب تک ہے. لیکن جب معاملہ دنیا سے اور مرنے کے بعد آگے نکل جائے گا وہاں پر تو اللہ کی پوری خلقت موجود ہوگی. بے شک. تو وہاں پر پھر جو کٹہرا لگایا جائے گا اس میں تمام اعمال تو سب کے سامنے ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس دن کے خوف سے بچنے کے لیے آج ہم خوف زدہ ہو جائیں اور ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. اور سب سے پہلے میں نے بتایا کہ اس میں غیر جانبداری ہونی چاہیے. اور خود احتسابی کے لیے نا انسان کو کرنا چاہیے کہ اپنی تنہائی کو پاک کر لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی تنہائی کو پاک کر لے, کیونکہ ہم وہ اعمال تو بڑے اچھے کرتے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں سے ہم پر نظر ہوتی ہے, لیکن جب ہماری تنہائی ہوتی ہے نا تو ایکچولی حقیقتاً ہم وہی ہوتے ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری تنہائیوں میں ہمارا عمل کیا ہے, ہمارا عمل کیا ہے. اور جی ہم ذکر میں محو ہیں, اذکار میں مبتلا ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, یا ہم فون لے کے اس پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں, جو کہ سوشل میڈیا آج کل ہمارا بڑا معمہ بنا ہوا ہے. اور تنہائی کو اپنی دیکھنا چاہیے. اور اگر دیکھا جائے کہ خود احتسابی کرتے ہوئے کہ اگر جھول آ گیا ہے کہیں, بندہ بشر ہے, اللہ مولا ہماری فطرت میں گناہ ہے, ہم سے سرزد ہو گیا, اگر دیکھیں کہ کہیں جھول آ گیا ہے تو اس پر
توبہ اختیار کر لیں. اور اللہ کریم اتنا کریم ہے کہ جب ہم توبہ کے آنسو بہاتے ہیں تو وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے نے جس عمل پر توبہ کی ہے وہ اس کے نامہ اعمال سے بالکل مٹا دو, اور جس جگہ پر اس نے وہ گناہ کیا ہے اس جگہ کو اس کا یہ گناہ بھلا دو, تاکہ روز قیامت کوئی اس کی خلاف گواہی نہ دے سکے, اور یہ بالکل پاک صاف سچے دل سے توبہ. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ صرف توبہ نہیں کہ آج توبہ کی ہے کل اس پر پھر گامزن ہے گناہ پر, سچے دل سے توبہ, وہ توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو. ایسی توبہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. تو ہمیں توبہ کرنے نہیں چاہیے, ان گناہوں کو, ان برے اعمال کو اپنے اعمال نامے سے کھرچ کر نکال دینا چاہیے. اور خود احتسابی میں ایک عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کسی قول سے, فعل سے, عمل سے اللہ کریم تیرے بندے پریشان تو نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیں جو بندے کے اللہ کے ساتھ معاملات ہیں وہ بے شک مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف کر دے گا, لیکن جو میرا معاملہ کسی بندے کے ساتھ ہے وہ جب تک سامنے والا مجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ پاک بھی مجھے بخشے گا نہیں. تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہم فائدہ مند ہیں. خیر الناس من ينفع الناس, بہترین وہ ہے جس کی ذات سے, جس کے عمل سے, جس کے قول سے, جس کے فعل سے کل انسانیت کو فائدہ ہو. تو یہ دیکھنا ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو مل کیا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی عمل جو ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ میں تو اس کو اچھائی سمجھ رہی ہوں لیکن سامنے والا میری باتوں سے, میرے عمل سے تکلیف میں مبتلا ہے. کہیں میرے اندر حسد تو نہیں آ گئی ہے, کہیں غرضی تو نہیں آ گئی, کہیں تکبر. اور یہ دیکھنا چاہیے خود احتسابی, صلہ رحمی کی بھی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ جو ہمیں شکایات ہوتی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا, تو جب ہم اپنے صلہ رحمی کی خود احتسابی کریں گے باخدا تمام لوگوں کے ساتھ شکایات دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے طرز عمل کو دیکھنا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی انسان خطا کا پتلا ہے, رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کر لیں, دوڑیں اللہ کی جانب, اللہ کی جانب ایسے دوڑیں کہ وہ پروردگار عالم جب ہماری طرف نظر کرم فرمائے تو وہ دیکھے کہ میرا بندہ نادم ہے, پریشان ہے, آنسو بہائیں تو اس کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی. ڈاکٹر صاحبہ کیا میسیج دینا چاہیں گی, کہیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے عیبوں سے آگاہ کر دیتا ہے. تو آپ غور کریں, اپنی عیبوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ, آگاہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہ رہا ہے کہ ہم خیر کی راہ پر گامزن ہو جائیں, تو ہم اپنے عیبوں سے آگاہ ہو جائیں. اب جب ہاتھ اٹھا کر ہم اشارہ کرتے ہیں کسی کی طرف تو آپ دیکھیں ایک انگلی سے اشارہ ہوتا ہے, 3 ہماری اپنی طرف جا رہی ہوتی ہے, کہ یہ اس سے کہیں زیادہ عیب ہم میں پائے جاتے ہیں. تو خود احتسابی کی ضرورت ہے, بحیثیت انسان, بحیثیت فرد کے بھی اور بحیثیت قوم کے بھی. بے شک دونوں حوالوں سے احتساب بہت ضروری ہے. بحیثیت مجموعی ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. حنا رضوان صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور جناب خود احتسابی کے تعلق سے بات ہوئی اور یہ اتنی اہم اور اتنی ضروری ہے ہر انسان کے لیے, ہر بندہ مومن, بندہ بشر کے لیے. کیونکہ وہ دیکھے, وہ جانے, وہ پرکھے اپنے آپ کو. یعنی آدمی اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے, جیسا کہ ابھی دوران گفتگو بھی بات ہوئی. تو ہمیں معلوم ہے ہم کیا ہیں. جب انسان بات کرتا ہے, لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو بہت اچھا دکھاتا ہے اپنے آپ کو, لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ ساری کوتاہیاں, وہ ساری برائیاں, وہ سارے گناہ, وہ سارے کام جو نقصان دینے کے لیے کبھی ہم نے کسی کے لیے کیے ہیں, وہ حسد, وہ کینہ, وہ بغض جو ہمارے دلوں میں کسی کے لیے آ جاتا ہے, وہ حق تلفیاں جو ہم نے کسی کے ساتھ کی ہیں, وہ ساری ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہیں. پھر انسان معافی مانگ لے اللہ سے, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور سیدھی راہ پر چلنے کا ہمیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر تو کسی نئے عنوان کے ساتھ, ایک نئے پیغام, نئے میسج کے ساتھ میری پہچان میں پھر حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.